بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ یوسف کے بھائی آئے اور اس کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ نہیں پہچان سکے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جناب مسیح بھی جب آئے تھے تو وہ تو سب کو پہچان گئے لیکن انہیں کسی نے نہ پہچانا۔ اور جب یوسف اسلام کے متعلق یہ سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن شریف کا اور آیت ہے 58، ہم 4 آیت پیش کریں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ 59 نمبر آیت میں ہے کہ جب انہیں ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا وہ میرے پاس وہ بھائی بھی لے آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ تول پورا دیتا ہوں اور بڑا مہمان نواز ہوں، اور پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے پیمانہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باپ سے خواہش کریں گے کہ اور ہم یہ کر کے ہی رہیں گے، اور اپنے خدمتگاروں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی ان کے اسباب میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچانیں، جب وہ لوٹ کر اپنے گھر جائیں تو شاید وہ پھر آ جائیں۔ پھر جب اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہا کہ اے باپ، ہمارا پیمانہ روک لیا گیا، بس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے کہ ہم پیمانہ لائیں، اور بے شک ہم اسے نگہبان ہیں۔ تمام تر شکر گزاری، حمد و ستائش، تمجید اور تحلیل اس حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اور اے میرے لوگوں سنو، تم کو آگاہ کرتا ہوں، اے اسرائیل کاش کہ تو میری سنتا، اور تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو، اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں۔ کاش کہ میرے لوگ میرے سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا، میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ خداوند سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے اور ان کا زمانہ ہمیشہ بنا رہتا۔ وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا اور میں تجھے چٹان میں سے شہد سے سیر کراتا۔ آمین۔ زبور شریف میں حضرت داؤد اسلام 81 نمبر کے زبور میں یہ 2 آیتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اب تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اس کی خواہش یہی ہے کہ خود انسان اسے وحدہ لا شریک مانے، اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے، کسی کی عبادت نہ کرے۔ اور اس کی منشا ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے اور انسان ہدایت پا کر توبہ اور غسل طہارت کرے، پھر اقرار ایمان اور کلام کے مطابق اعمال صالح بجا لائے تاکہ ابدی زندگی میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ کا وارث بن جائے۔ آمین۔ اعزان ذی وقار سامعین و ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا پسندیدہ پروگرام حقیقی عرفان میں قصص الانبیاء کے لیے اپنا قیمتی وقت میں سے چند دقیقہ نکال کر باقاعدگی سے سماعت فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم اس سوال کی طرف چلیں گے جو آج اس پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن تھوڑے سے ربط دوں گا کہ پچھلے پروگرام میں ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف السلام کو حکومت تک لانے میں ان کے بھائیوں کا ہاتھ تھا یا لوگوں کا یا بادشاہ کا، ان تینوں میں سے کسی کا بھی نہیں، بلکہ رب العالمین کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت وہ سارا کام ہوا، اور اس منصوبے کے تحت رب نے انہیں مصر تک پہنچانا تھا اور پہنچایا اور وہاں کا حاکم بنا دیا۔ اور پھر وہ جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ 7 سال افزائی سے فصل ہوئیں اور 7 سال کے بعد قحط، 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حضرت یوسف اسلام، سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف اسلام کے کتنے بھائی، یعنی کون کون اناج لینے کے لیے مصر ہی میں کیوں آئے اور ان کے ساتھ انہیں کیا سلوک کیا؟ تو سورہ یوسف میں اتنی تفصیل نہیں، لیکن کتاب مقدس میں جو پہلا سورہ کتاب مقدس کا یعنی توریت مقدس کا پہلا سورہ تکوین یعنی پیدائش، اس کی 42 رکوع کی 1 سے 24 آیت، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم بہت مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
تو عزل قرآن شریف میں یہ ہے کہ 12واں سورہ ہے اور 58 سے 60 آیت ہم نے آپ کی خدمت پیش کی کہ جب یوسف کے بھائی آئے اور پھر اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے اسے نہیں پہچانا اور وہ پہچان گئے، اور جب انہیں ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ میرے پاس وہ بھائی بھی لے آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور بڑا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے پیمانہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ ان آیات سے متعلق کسی بچے نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت یوسف السلام کے جو بھائی ہے ان کو کیسے پتہ چلا کہ اناج بس اسی جگہ ہی مل رہا ہے؟ اچھا سوال ہے، یعنی سوال پہ سوال۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیوں کہا کہ وہ بھائی بے لے آنا ورنہ نہ آنا؟ ان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کون سا بھائی تھا؟ قرآن شریف کے سورہ یوسف میں اس کا نام درج نہیں ہے، آگے چل کر ہوا ہے، لیکن اس وقت جو ہم آیت پیش کر اس میں نہیں ہے۔ اور کتاب مقدس میں اذان محترم کی اس کی تفصیل جاننے کے لیے اصلی آسمانی کتب کتاب المقدس کا پہلا تکوین کی 24 رکوع کی 1 سے 24 آیت کے جو مختصر پیش کرنے کے آپ سے عرض کیا، وہ آپ سب جانتے ہیں لیکن مختصر ہم پیش کر رہے ہیں کہ نئے آنے یا شرکت کرنے والے سامعین و ناظرین کی خدمت میں گزشتہ سے پیوستہ ربط دینے کے لیے چند جملے دراصل ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کینعان میں سخت قحط سالی تھی، اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ حضرت یعقوب کو معلوم ہوا کہ ملک مصر میں بہت زیادہ غلہ ہے، تب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ بہت ہے۔ وہ اپنے والد کا منہ تکنے لگے، یعنی حیران ہوئے کہ اب باپ کو کیسے پتہ چلا، باپ تو گھر میں رہتا میرا۔ لیکن تب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا منہ کیا دیکھتے ہو، تم وہاں جاؤ اور ہمارے لیے وہاں سے اناج خرید کر کے لے آؤ تاکہ ہم کھا کر زندہ رہیں، کہیں ہلاک نہ ہو جائیں۔ تب حضرت یوسف کے 10 بھائی ملک مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر پہنچ گئے، جس کا ذکر ہم گزشتہ نشست میں کر چکے، لیکن یعنی اصلی کتاب مقدس میں جو آسمانی ہے اس میں یوں مرقوم ہے کہ کینعان میں سخت قحط سالی تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملک مصر میں غلہ بہت زیادہ ہے، کثیر تعداد میں ہے۔ تب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ بہت ہے، اور وہ اپنے والد کا منہ تکنے لگے کہ باپ کو کیسے پتا، یہ تو گھر میں رہتا ہے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا منہ کیا دیکھتے ہو، تم جاؤ اور ہمارے لیے وہاں سے اناج خرید کر کے لے آؤ تاکہ ہم کھا کر زندہ رہیں، کہیں ہلاک نہ ہو جائیں۔ تب یوسف اسلام کے 10 بھائی ملک مصر میں غلہ لینے کے لیے گئے، یعنی خریدنے کے لیے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں میں وہ کون کون تھے جو گئے تھے؟ یہ دوسرا سوال ہے، سوال پہ جو سوال ہے دوسرا سوال ہے، یعقوب اسلام کے کتنے بھائی گئے تھے، یعنی کون کون سے بھائی اناج لینے گئے تھے؟ تو سب سے پہلے آپ کے خدمت میں لیہ کے 6 بیٹے تھے، روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار اور زبولون، اور راخل کے جو لونڈی تھی بلہا اس کے 2 بیٹے تھے، دان اور نفتالی۔ اسی طرح لیہ کے لونڈی یعنی زلفہ کے 2 بیٹے تھے، جد اور عاشر۔ تو 6 بیٹے تھے اس کے لیہ کے، 2 بیٹے تھے ان کی لونڈی زلفہ کے، 8 ہو گئے، اور 2 بیٹے تھے بلہا کے، 2 بیٹے تھے جو اس کے تھے دان اور نفتالی۔ اس طرح 12 بیٹے میں سے 10 بیٹے گئے تھے، اور 2 بیٹے اور 12 وہ کہاں ہوئے تھے؟ وہ 2 بیٹے راخل کے تھے۔ جب بڑا بیٹا یوسف جو جناب یوسف اسلام جو تھے وہ حاکم مصر تھے، اور بنیامین ان کا سب سے چھوٹا بھائی یعنی یعقوب اسلام کے ساتھ کینعان میں رہے، کیونکہ حضرت یعقوب اسلام کی جو سب سے چہیتی بیوی راخل کے آخری وقت کی نشانی تھی۔ حضرت یوسف اسلام کے 10 بھائی ان کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنا سر ٹیک کر حضرت یوسف اسلام کو کہ حضور آداب بجا لائے۔ تو حضرت یوسف اسلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان گئے، مگر انہوں نے اپنے بھائی کو نہ پہچانا، اور بھائیوں کے سامنے یوسف اسلام انجان بنے رہے، بلکہ ان کے ساتھ سخت لہجے سے استفسار کیا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو ان کے بھائیوں نے جواب میں کہا کہ ہم ملک کینعان سے اناج خریدنے کو آئے ہیں۔ یوسف اسلام نے انہیں تو پہچان تو لیا، پر انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو نہ پہچانا، اور انہیں وہ خواب یاد آ گئے، تو کہنے لگے تم جاسوس ہو، تم یہاں اس لیے آئے کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ خداوند آپ کے غلام اناج خریدنے کے واسطے آئے ہیں۔ آپ یقین جانیے ہم سب ایک ہی شخص کی اولاد ہیں،
ہم سچ کہتے ہیں کہ ہم جاسوس ہرگز نہیں ہیں۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے الفاظ کو دہرایا کہ انتہائی سخت لہجے میں فرمایا کہ نہیں، تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو۔ تب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم سب آپ کے غلام ہیں، 12 بھائی ہیں، ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کے کینان میں رہائش پذیر ہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے والد بزرگوار کے پاس ہے، اور ایک کا ہمیں کچھ علم نہیں۔ عزیز ہم، لیکن جب تیسری بار حضرت یعقوب علیہ السلام کہ وہ فرزند جس کو خدا نے اپنے منصوبے کے تحت مصر کا حاکم بنایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے سخت لہجے میں پھر اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، بس میں تو تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم جاسوس ہو، سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک کہ تمہارا سب سے چھوٹا یہاں نہ آ جائے۔ سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، وہ تمہارے بھائی کو لے آئے، باقی تم سب قید میں رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے بھی ہو کہ نہیں، ورنہ فرعون کے حیات کی قسم تم ضرور جاسوس ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ ان سب کو 3 دن تک اکٹھے زندان میں نظر بند کر دیا جائے۔ آخر کو اپنے بھائیوں پر جتانے کے لیے تیسرے دن ان سے کہا کہ ایک کام کرو، بھائی تھے، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے رحم دلی کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو خدا کے برگزیدہ ہوتے ہیں ان پہ کیے گئے ظلم ڈھائے گئے، ستائے گئے، لیکن پھر بھی وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا، لیکن صلیب پر انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ یہاں یوسف علیہ السلام مثیل بن گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، تم زندہ رہو گے کیونکہ مجھے خدائے ذوالجلال کا خوف ہے۔ ایک شرط، اگر اس شرط مان لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، جو تمہیں ماننی پڑے گی وہ یہ کہ تم اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کو زندان میں بند رہنے دو، اور باقی تم سب اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ، اور جب دوبارہ آنا تو اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آنا، یوں تمہاری باتوں کی تصدیق بھی ہو جائے گی اور تم سب ہلاک بھی نہیں ہوگے۔ سوچ لو کون زندان میں قید رہنا پسند کرے گا۔ تب وہ سب آپس میں مشورہ کرنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد ستائی اور کہنے لگے کہ ہم سب اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر کے بھی اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اس لیے ہم پر یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ سب کو اپنی یوسف یعنی بھائی کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کے گناہ کی یاد ستاتی رہی، کہ گناہ انسان کو یاد دلا کر اس کو پشیمان کرتا ہے، اور وہ سب پشیمان ہو رہے تھے کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ کہ اتنے میں روبن جو سب بھائیوں میں کبیر تھا، بڑا تھا، وہ بول اٹھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو، مگر تم نے ایک نہ سنی، سو دیکھ لو اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف السلام بھائیوں کو یہ خبر ہی نہ تھی کہ حضرت یوسف ان کی باتیں سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ ان کے درمیان ایک ترجمان کی حیثیت سے تھے۔ تب یوسف اسلام آبیدہ ہونے کے واسطے وہاں سے ان کے پاس سے کچھ دیر کے لیے ہٹ گئے، تخلیہ ڈھونڈ رہے تھے کہ تنہائی میں اشک باری کریں اور دلی سکون ملے، تو وہ اپنے بھائیوں کے پاس سے آ کر باتیں کرنے لگے۔ یعنی تنہائی میں جب ہو گئے اور اپنے حجرے میں چلے گئے، وہاں سے واپس آئے اور ان میں سے شمعون کو لے کر اس کے سامنے سب کے سامنے رسی سے بندھوا کر اسے زندان میں رہنے دیا، اور باقی کو کہا کہ ٹھیک ہے کینان روانہ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، دوسرا سوال آیا ہے کہ کینان واپس جاتے ہوئے یوسف نے کہ بھائی کیوں حواس باختہ ہونے لگے، اور انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا؟ اصل میں عزیزان گرامی قدر کے روانگی سے قبل حضرت یوسف السلام نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ان کے بوریوں میں اناج بھر دیں اور ہر قسم شخص کی نقدی اس کے بوری میں رکھ دیں، اور ان کو زادرہ بھی دے دیں۔ چنانچہ ان 9 بھائیوں کے واسطے ایسا ہی ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 9 بھائی آئے تو 10 تھے، جی شمعون کو انہوں نے زندان میں ڈال دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اپنے اس بھائی سے مل سکیں، اور اسی واسطے کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا، گدھوں پر غلہ لاد دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایسا ہوا کہ جب ان میں سے ایک نے اپنے گدھے کو چارہ ڈالنے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ پر رکھ کے دیکھی، تب وہ اپنے بھائی سے حیرانی عالم میں کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے۔
میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ یہ تو وہ سب حواس باختہ ہو کر ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ خدا نے ہم سے یہ کیا کیا۔ اعزان گرامی، یہ بات واضح ہے کہ حضرت یوسف صاحب نے اپنے بھائیوں سے کافی سختی کی اور شمعون کو بطور یرغمال زندان میں نظر بند کر دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو لینے کے لیے کنعان کو روانہ کر دیا، لیکن دوسری جانب انہیں اناج اور زادرہ بھی دیا، اور اناج کی قیمت کے لینے کے بجائے خفیہ طور پر نقدی ان کی بوری میں رکھ دی۔ اس بیان سے حضرت یوسف السلام کی دلی کیفیت جو خدا تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کی ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ ان کا دل اپنے بھائیوں کے لیے محبت اور رحم کا دریا مجزن کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب یہ 20 سال قبل جن بھائیوں نے گناہ کیا تھا ان کے گناہ کے متعلق قائلیت بھی نظر آ رہی ہے کہ حضرت یوسف السلام کی یہ منشا، یہ خواہش تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی اپنے گناہ کا اقرار کر لیں۔ آج بھی خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے گناہ کا اقرار کریں، توبہ کریں اور اسی کو معبود مان کر اسی کی پرستش اور حمد و ستائش کریں۔ اور اصلی کتاب مقدس کا مطالعہ سے یہ ایقان اور ایمان میں اضافہ ہے کہ حضرت یوسف السلام حضرت مسیح کے مثیل ہیں جو آنے والی مصیبتوں کے دور میں اپنے یہودی بھائیوں سے نمٹیں گے۔ حضرت یوسف السلام کی اپنے بھائیوں سے صلح اور ملاپ کا واقعات اصلی کتاب مقدس کے ایک انتہائی دلسوز گداز حصہ ہے، کیونکہ حضرت یوسف جیسے کوئی ایسی قصہ و کہانی نہیں جو حضور المسیح کی تصویر کشی اس قدر گہرے اور تفصیلی طور پر مکمل طور پر پیش کی جا سکے۔ عزیزان گرامی، حالانکہ اصلی کتاب مقدس العہد قدیم یعنی عہد نامہ قدیم میں بعض اشخاص و واقعات اور چیزیں بڑے ہی واضح طور پر عہد نامہ جدید میں بطور علامت استعمال کی گئی ہے، اور رومیوں کے نام خط میں جو 5ویں رکوع کے 14ویں آیت میں بعض دیگر اشخاص اس چیزوں کے خصوصی طور پر مثیل والے بیان نہیں کیا گیا، تاہم ان میں اس قدر مشابہت ہیں کہ اگر اس قدر واضح ہے کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ویسے آج آپ سب کی خدمت عالیہ میں ایک سب سے اہم بات پیش کرتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ شزدر و حیران رہ جائیں، کیونکہ مثل حضرت یوسف السلام اور حضور المسیح میں تقریباً 100 مباشرات ہیں، 100 متشابہات ہیں، متشابہ ہیں، مشابہات ہیں، ملتی جلتی باتیں ہیں، موجود ہیں، مگر وقت کی طوالت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو یہاں روک دیتے ہیں۔ جب مسیح کا آئیں گے تفصیل میں پھر وہاں بتائیں گے۔ ہمارے آقا مولا ملجا و ماوا خدا یسوع مسیح سلام علیہ کو جب صلیبی موت دی گئی اور آپ اپنے قبل از موت میں 3 بار اپنی شہادت یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں فرما چکے تھے، اور لوقا رسول انجیل جلیل کے 24ویں رکوع 27ویں آیت میں مرقوم ہے کہ جس کی شہادت کلام پاک میں آج بھی موجود ہے کہ جب آپ سے نشان مانگا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گناہگار اور زناکار لوگ نشان طلب کر رہے ہیں، انہیں یونا یعنی حضرت یونس السلام کی نشانی کے علاوہ کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ آپ صلیبی موت کے بعد اسی روز ایک تاجر بنام یوسف جو ارمتیہ کے رہائشی تھے اور انہوں نے پینتس پلاطس سے حضرت مسیح سلام علیہ کے جسم اطہر کو موسوی شریعت کے مطابق تدفین اور تدفین کے لیے مانگا تھا، درخواست کر کے طلب کیا، اور 72 علماء کے سردار حضرت نیکودیمس علیہ الرحمہ نے انہیں مر لگا کر کفنایا اور قریبی نئی قبرستان میں انہیں تدفین کیا گیا۔ اور جب اصدق الصادقین کلمت اللہ اپنے قول کے مطابق مردوں میں سے پہلوٹے جی اٹھے، اور جب حضرت خداوند یسوع مسیح 2 غمزدہ شاگردوں سے اماوس کو جانے والی شاہراہ پر باتیں کر رہے تھے تو سب نوشتوں میں جتنی باتیں ان کے حق میں تحریر کی گئیں وہ ان کو سمجھا دی، اور عبرانیوں کے خط کے 10ویں رکوع کے 7ویں آیت میں اس نور مجسم مسیح کلمت اللہ فرما چکے تھے، کتاب مقدس کے اوراق میں میری نسبت لکھا ہے، اس لیے ہم ساری کتاب مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح سلام علیہ کے متعلق وہ روح اللہ کے حوالہ جات تلاش کرنے کے لیے حق بجانب ہے۔ عزیزان گرامی، قدیم ایک سلسلہ ہے جو حضرت پولس رسول کرنتھیوں کے خط کے 10ویں رکوع کے 11ویں آیات میں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہو گئی اور ہم آخری زمانے کے لوگوں کے لیے نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔
اس سے نظریے کو بہت زیادہ تصدیق ہوتی ہے، نہ صرف وہی مسائل ہیں جن کا خصوصی طور پر ذکر ہو رہا ہوا، بلکہ اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح اور ان کے عہد جدید میں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور قرآن بھی اس کے بارے میں آنے والے وقت میں جب وہ دوبارہ آسمان سے نزول کریں گے تو ہماری روحانی بصیرت حاصل کرنے اور ان صحف سے ہمیں روحانی اسباق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اعزان گرامی، بس آخری سوال اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنعان واپس جا کر اپنے والد بزرگوار سے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ پیدائش ہی کے 24 رکوع کی 29 سے 38 یعنی 9 آیت ہیں، لیکن میں بہت ہی اس کو بھی اختصار سے خدمت پیش کروں۔ جب وہ مصر سے ملک کنعان کی طرف گئے، اپنے والد بزرگوار ختم صحیح سلامت پہنچے تو راستے کے سارے رودات سے آگاہ کر دیا کہ وہ شخص جو اس ملک کا مالک ہے، ہم نے سخت لہجے میں باتیں کی اور ہمیں اس ملک کا جاسوس سمجھا۔ ہم نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم سچے ہیں، مگر اسے نہ مانی۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم 12 بھائی ہیں اور ایک ہی باپ کے ہیں، ہاں البتہ ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے والد کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا کہ میں اسی سے جان لوں گا اگر تم واقعی سچے ہو کہ اپنے بھائی میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے خاندان والوں کے لیے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں ہو بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائیوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اور پھر وہ سب سے زیادہ بات اس پر حیرانگی کی ہوئی کہ جب انہوں نے جیسے جیسے اپنی بوریاں کھولیں، ہر شخص کو اس کی نقدی کی تھیلی اسی کے بوری میں رکھی ہوئی دیکھی، اور تو وہ اپنے ان کے والد بھی نقدی دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ کیا نبی ڈرتے ہیں؟ نہیں، صرف بتانا تھا کہ یہ کیوں ہے، تمہارے پاس کیوں ہے، تم نے دیکھے نہیں اپنے سامان لیتے وقت اپنے سامان کو نہیں چیک کیا۔ آج ہمیں بھی یہی درس دیا جاتا ہے کہ سامان لیتے وقت چیک کرو کہ ہاں کیسا سامان دیا جا رہا ہے، اور تم جب نقد پیسے دے رہے ہو تو پیسے بھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے، کم دے دے یا زیادہ دے دے تو اس کو واپس کرو اگر زیادہ دی دے۔ تب ان کے والد حضرت یعقوب نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، ارے میرا یوسف بھی نہیں رہا اور اب شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ عزیزم، تب روبن اپنے والد بزرگوار کا سب سے بڑا بیٹا اپنے والد کے گھٹنوں پر سر جھکا کر دست پست عرض کرتا ہے کہ اگر میں شمعون اور بنیامین کو آپ کی خدمت پر لانے سے قاصر رہا تو بے شک آپ میرے دونوں بچوں کا قتل کر ڈالیے گا۔ آپ بنیامین کو میرے پاس سونپ دیجئے، میرا وعدہ ہے میں آپ کے پاس واپس کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عزیزو بہت افسردہ ہوئے، اور انداز میں اس افسردے کے انداز میں ان کے چشم آپ دیدہ ہو گئے، اور فرمایا میرا یہ بیٹا بنیامین تمہارے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کا بھائی یوسف مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اگر راستے جاتے جاتے راستے میں اس کے ساتھ کوئی آفت آ پڑے تو میرے بال سفید ہو گئے تھے اور غموں کے ساتھ گور میں اتار دو گے۔ عزیزو، حضرت یعقوب اپنے فرزند بنیامین کو مصر بھیجنے پر کیوں خوفزدہ ہو گئے؟ حضرت اصلی کتاب مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پیدائش کے 43 رکوع کی 1 سے 14ویں آیت میں یہ بھی میں مقصد پیش کر رہا ہوں کہ جب کنعان میں کال اور سخت ہو گیا اور جو غلہ مصر سے لائے تھے وہ بھی ختم کھا چکے تھے، تو حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کہا کہ مصر جا کر ہمارے واسطے کچھ اناج لے آؤ۔ تب یہودا نے کہا ابا حضور، ملک مصر کا مالک نے ہمیں نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ سو اگر آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ہمراہ بھیج دیں کہ ہم جائیں اور آپ کے لیے اناج بھی خرید کر لائیں، اگر آپ نے اسے نہیں بھیجیں گے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے اسی شرط پر کہہ دیا تھا کہ تم یہاں نہیں آؤ گے، میرا منہ نہیں دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی ساتھ نہ ہو۔ عزیزو، حضرت اسرائیل جو لقب دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو، خدا کا خاندان، آج وہ عجیب کشمکش میں ہے کہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک مصر کے مالک نے بجد ہو کر ہمارے اور پورے خاندان کا حال پوچھا، ہم کیا کرتے کہ تمہارے والد اب تک حیات ہیں اور تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو جیسے اس نے سوالات کیے تھے ہم نے اس کے جواب دے دیا انہیں۔ ابا حضور، ہم کیا جانتے تھے
کہ وہ شمعون کو قید کر لے گا اور یہ کہے گا کہ سب سے چھوٹا بھائی کو بھی لے آؤ تو میں تم کو سچ جانوں گا۔ تب یہودا نے اپنے والد بزرگوار حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بڑی منت کی، سماجت کی، عرض کی کہ آپ اس لڑکے کو اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا، بنیامین کی طرف، کہا کہ میرے ہمراہ کر دیجئے، ہم چلے جائیں گے تاکہ آپ اور ہم اور ہماری اولاد زندہ رہیں، ہلاک نہ ہو پائیں۔ ابا حضور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں۔ یہودا کی ضامن پر مجھے ایک اور ہستی کی زبانی یاد آئی۔ ضامن کی یاد دلاتی ہے کہ کلوری کے مقام پر گلگتہ کی پہاڑ پر سب کا ضامن بن گئے۔ یہاں یہودا نے کہا کہ آپ مجھ سے واپس مانگ لیجیے گا، اگر میں واپس آپ کی خدمت میں عالیہ میں پہنچ کر سزا سامنے نہ کھڑا کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا۔ اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک ہم تو دوسری بار لوٹ آتے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد تب ان کے پدر بزرگوار حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام یوں گیا ہوئے، ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں سے اس ملک کی مشہور ترین اشیاء جو پیداوار ہیں میں سے اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ۔ دیکھیں پہلے نذرانہ نہیں بھیجا، اب دوسری بار بھیج رہے ہیں کہ جیسا بادشاہ ہوگا اس کو ویسے نذرانہ دیا جائے گا۔ جیسے تھوڑا سا روغن بلسان، تھوڑا سا شہد، گرم مسالہ، مر اور پستہ، بادام، دونا دام اور اپنے ہاتھوں میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیری تھی وہ بھی تمہارے بورے میں جو رکھی ملی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بھول ہو گئی ہوگی۔ حضرت یعقوب نے دعائے خیر کی اور خدائے قادر شخص پر تم پر مہربان ہو بچوں کو دعا دے کر رخصت کیا تاکہ تمہارے بھائی اور بنیامین کو تمہارے پاس بھیج دے، اگر بے اولاد ہوا تو سو ہوا، یہ ہمارا مقدر۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف کے بھائیوں سے آج ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ کیا ہم آج کے زمانے میں اپنے ایماندار بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، یا جو بھائی ایمان نہیں لائے اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ کہ ہم اس کے جان کے دشمن بن گئے، ان کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، پوری تفصیل کو جاننے کے لیے کتاب مقدس ہی سب سے بڑا خزینہ ہے تاریخ کا۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے، SMS یا ای میل ایڈریس، واٹس ایپ، ٹیلی فون نمبر، کسی کے ذریعہ جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جاتی ہیں۔ پروگرام کے آخر میں آپ ہمیں لکھ بھیجیے، لیکن پتہ مکمل بھیجیے کہ ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے تاکہ آپ پڑھیں اور ثواب دارن حاصل کریں۔ تو اگلی نشست میں جب پھر حاضر ہوں گے تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے واقعے کو وہاں سے شروع کریں گے کہ یہ پہنچے بھی کہ نہیں پہنچے، تو آئندہ آنے والے اس سوال کے لیے، اور ہم آپ کے سے جو پروگرام دیکھتے ہیں ہم آپ کی قیمتی آراء کے متعلق طالب ہوتے ہیں اور دیتے ہیں، اس بار بھی آپ ہمیں ضرور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ تو اگلی نشست کے لیے پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔